بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باجی شادی کی رات گھر سے بھاگ گئی تھی۔ ابا نے اس کا جہیز اوپر والے کمرے میں پھینک دیا اور اسے تالا لگا کر بولے، اس کمرے کو کبھی کسی نے کھولا تو میرا مرا منہ دیکھے گا۔ تب سب ڈر گئے تھے اور کئی سالوں تک اس کمرے کے پاس کوئی نہ گیا۔ ایک رات ابا کو اس کمرے میں دودھ کا گلاس لے جاتے ہوئے دیکھا تو چپکے سے پیچھے گئی اور جو ہی اندر جھانکا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام شازیہ ہے اور میں خانیوال میں رہتی ہوں۔ میری زندگی بہت عجیب طرح سے گزری تھی، یوں کہ مجھے کسی کی ہوئی غلطی کا قرض چکانا پڑا تھا۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، 2 بہنیں اور پھر ایک چھوٹا بھائی۔ بڑی بہن بہت خوبصورت اور سلجھی ہوئی تھی، ابو کی آنکھوں کا تارا تھی وہ۔ مجھے بھی اپنی بہن نازیہ سے بڑی محبت تھی، اسی لیے اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ وہ آٹا گوندتی تو میں بھی ضد کرتی کہ مجھے بھی آٹا گوندنا ہے۔ وہ کھانا بناتی اور ابو اس کے پکے ہوئے کھانے کی تعریف کر دیتے تو پھر مجھے بھی ہر حال میں کھانا پکانا ہوتا تھا۔ شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے اکثر سنا تھا ابو نازیہ باجی سے کہا کرتے تھے کہ تم نے بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، کیونکہ تم سے چھوٹے بہن بھائی تمہاری تقلید کرتے ہیں۔ پھر ہمیں بھی تو یہی گمان تھا کہ نازیہ باجی کبھی کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتی، لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ سب تو ہمارا وہم تھا۔ باجی تو انسان تھی نا، پھر انسان کی خصلت میں تو بدی اور نیکی دونوں شامل ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ میری بہن بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس نے ایف اے کے امتحانات دے دیے تو ہر طرف سے اس کے لیے رشتے آنے لگے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے رشتہ داروں نے آپس میں ضد ٹھان لی ہو کہ نازیہ کو تو ہم ہی اپنی بہو بنائیں گے۔ یوں وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش میں روز ہمارے گھر کے چکر کاٹنے لگے تھے۔ ابو نے سوچا کہ اگر میں نے ایک گھر میں اپنی بیٹی دے دی تو دوسرے گھر والے بلا وجہ مجھ سے بدگمان ہو جائیں گے، اسی لیے ابو نے فیصلہ کیا کہ باجی کی شادی خاندان سے باہر کر دیتے ہیں۔ تب شاید ابو کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں۔ انہیں چاہیے تھا کہ باجی کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے وہ انہیں اپنے پاس بٹھا کر ان سے ان کے دل کی بات تو معلوم کرنے کی کوشش کرتے، ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر ایک بار تو پوچھ لیتے کہ بیٹی تم نے بھی تو اپنے مستقبل کے متعلق کچھ سوچا ہوگا، مجھے بتاؤ، اگر تمہارے دل میں کچھ ہے تو مجھ سے شیئر کرو، مجھ سے شرم آتی ہے تو اپنی ماں کو رازدار بنا لو۔ مگر ابو نے اس معاملے میں گھر کے کسی فرد کی مرضی جاننے کی رتی برابر بھی کوشش نہیں کی تھی۔ انہوں نے باہر سے ہی کسی سے بات چیت کر کے باجی کا رشتہ طے کر لیا تھا۔ بات مردوں ہی مردوں کے درمیان طے پا گئی تھی۔ ایک دن ابو نے آ کر امی سے کہا کہ میں نے نازیہ کا رشتہ پکا کر دیا ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، کھاتے پیتے ہیں، امیر کبیر ہیں، ہماری بچی کو بہت خوش رکھیں گے۔ امی حیران رہ گئی تھی۔ صرف امی ہی نہیں بلکہ ہم پر بھی بجلیاں گر پڑی تھی۔ ہم تینوں بہن بھائی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا۔ خیر امی کہنے لگی، شفیق یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹیوں کے رشتے ایسے طے نہیں کیے جاتے، پہلے لڑکے والے آ کر لڑکی کو دیکھتے ہیں، ان کے بات چیت کے انداز سے لڑکی والوں کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کر آنے والے لوگ کس قسم کی خصلت کے مالک ہیں، اور پھر ہم نے جا کر گھر بار بھی تو دیکھنا تھا۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، آپ نے اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کر لیا اور مجھ سے مشورہ کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ابو کہنے لگے، عورتیں کم عقل ہوتی ہیں، جس دور اندیشی سے ہم مرد کام لیتے ہیں تم لوگ کبھی نہیں لے سکتی۔ اچھا چلو تمہاری تسلی کے لیے میں لڑکے والوں کو گھر پر مدعو کر لوں گا، پھر تم ان سے مل لینا۔ امی کی پھر آواز نہیں آئی تھی، شاید وہ بہت پریشان ہو چکی تھی۔ یہی حالت باجی کی بھی تھی۔ وہ کہنے لگی، شازیہ میرے ساتھ یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ ان کے دل کی تسلی کے لیے میں بولی، باجی ہونا کیا ہے، آپ کے ہاتھ پیلے ہونے جا رہے ہیں، پھر گھر میں شہنائیاں بجیں گی۔ باجی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اگلی صبح امی ہم بہنوں کے کمرے میں آ گئی۔ وہ کہنے لگی، نازیہ آج اچھے سے تیار ہو جانا، تمہیں دیکھنے کے لیے لڑکے والے آئیں گے۔ نازیہ باجی شکوہ کرنے سے خود کو روک نہیں پائی تھی۔ وہ کہنے لگی، امی مجھے ابو سے اس قسم کے فیصلے کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ تب امی چونک گئی تھی۔ انہوں نے نازیہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، میری بچی مجھے بتاؤ، اگر تم کسی کو پسند کرتی ہو یا کسی نے تم سے شادی کا وعدہ کر رکھا ہے تو میں تمہیں اس بات کی یقین دہانی کرواتی ہوں کہ اگر تمہاری پسند مناسب ہوئی تو میں تمہاری شادی وہیں پر کرواؤں گی جہاں تم کہو گی۔ باجی نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، نہیں امی ایسی بات نہیں ہے، مگر پھر بھی میرے دل کو بہت عجیب سے وسوسوں نے گھیر لیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ شادی میرے لیے خوشیاں لے کر نہیں آئے گی بلکہ میرے مقدر کے لیے بربادی بن جائے گی۔ امی تو باجی کی بات سن کر تڑپ ہی گئی تھی۔ ایسی باتیں کرنے سے پہلے یہ بھی نہ سوچا کہ ماں کے دل پر کیا گزرے گی۔ امی نے جلدی سے باجی کا صدقہ دیا تھا۔ پھر وہ لوگ باجی کو دیکھنے آ گئے تھے۔ ایک بہت بوڑھی عورت آئی تھی اور ایک جوان سی لڑکی۔ انہوں نے بتایا کہ لڑکے کی والدہ تو کومے میں ہے، اسی لیے دادی اور بہن ہی آئی ہیں۔ امی نازیہ باجی کو اپنے ساتھ لے گئیں تو لڑکے کی دادی نے خوب پیار کیا تھا انہیں۔ وہ لڑکی بھی اچھی لگتی تھی۔ اس نے تو ابھی سے باجی کو بھابھی کہنا شروع کر دیا تھا
اور بہن سب سے نظر بچا کر باجی کے ہاتھ پر لڑکے کی تصویر رکھ گئی تھی۔ اس لڑکے کا نام احسن تھا۔ مہمانوں کے جاتے ہی میں نے باجی کے ہاتھ سے لڑکے کی تصویر اچک لی تھی۔ ماشاء اللہ وہ تو بہت ہی خوبصورت نکلا تھا۔ باجی بھی اس کی تصویر دیکھ کر شرما گئی تھی، جبکہ امی نے بھی تسلی کا اظہار کیا تھا۔ وہ کہنے لگی، لڑکے کی دادی اور بہن دونوں ہی بہت سیدھی سادی سی تھی۔ احسن سے تو تم لوگوں کے ابو مل چکے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ لڑکا بھی بہت نیک اور سیدھا سادہ ہے۔ سچ کہوں نازیہ تو میرے دل کو بڑی ڈھارس مل گئی ہے۔ تم بتاؤ تمہاری کیا رائے؟ نازیہ باجی بھی شرمائی سی تھی۔ وہ بولی، امی مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر تو ہمارے گھر میں جیسے خوشیوں کا دور دورہ ہو گیا تھا۔ کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ خوشیاں بہت عارضی ثابت ہوں گی، بلکہ یہ خوشیاں تو نہ ختم ہونے والے غموں اور پچھتاووں کا دروازہ کھول جائیں گی۔ سب کچھ بہت اچھے سے انجام پا رہا تھا، کچھ بھی تو گڑبڑ نہیں تھی۔ باجی بھی خوشی خوشی ہر چیز میں حصہ لے رہی تھی۔ وہ اپنے جہیز کے جوڑے خود شاپروں میں ڈال کر ٹانگتی رہتی تھی۔ اپنے جوتے بھی تو خود انہوں نے ہی پسند کیے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے بارات کے لیے پالر بھی اپنی مرضی کا منتخب کیا تھا۔ سب کچھ اچھا بھلا تھا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ باجی اپنے دل ہی دل میں کیا ٹھان کر بیٹھی ہے۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ میں نے تو ہفتہ بھر پہلے ہی ڈھولکی کا انتظام کر لیا تھا۔ امی نے مجھے منع بھی کیا کہ لڑکیوں کی شادیوں میں اتنے دن ڈھولکی نہیں کی جاتی، مگر میں کہاں ماننے والی تھی۔ ڈھولکی کی ساری تقریب کو باجی نے بہت انجوائے کیا، بلکہ اپنی فرمائش پر ہم سے گانے بھی گوایا کرتی تھی۔ مجھے تو یوں بھی لگتا تھا کہ اگر شرم و حیا آڑے نہ آتی تو وہ خود بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر گانے لگتی۔ خیر وقت گزرتا گیا اور باجی کی بارات کا دن آ گیا۔ باجی بہت مہنگے پالر سے تیار ہو کر آ گئی تھی۔ انہوں نے اپنا پسندیدہ عروسی لباس پہنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بارات بھی آ گئی۔ میں نے دلہے کو دیکھا تو مارے حیرت کی بانچیں کھل گئی تھی۔ وہ تو بہت خوبصورت تھا۔ میں نے سوچا کہ جا کر باجی کو بتاتی ہوں کہ آپ کی قسمت میں تو شہزادہ لکھا گیا ہے۔ میں جلدی سے بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی تو وہاں باجی نہیں تھی۔ میں حیران ہو گئی کہ ابھی تو میں باجی کو یہیں پر چھوڑ کر گئی تھی، پھر وہ کہاں چلی گئی؟ میں ان کی تلاش میں امی کے کمرے میں گئی تو وہ بھی خالی پڑا تھا۔ میری فکر بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میں جلدی سے باہر آئی اور امی کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ مہمانوں کی خاطر مدارت میں لگی ہوئی تھی۔ میں ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں ایک کونے میں لے گئی۔ میں بولی، امی نازیہ باجی کہاں ہے؟ امی کہنے لگی، اپنے کمرے میں ہوگی۔ میں بولی، وہ اپنے کمرے میں بھی نہیں ہے اور آپ کے کمرے میں بھی نہیں ہے۔ امی نے سر جھٹک دیا اور بولی، یہیں کہیں ہوگی، پیچھے ہٹو، مجھے سب مہمانوں سے ملنے دو۔ وہ اس انداز میں بات کر رہی تھی کہ انہیں کسی چیز کے غلط ہونے کا اندیشہ ہی نہ ہو۔ تب میں نے امی کا ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑ دیا تھا۔ میں بولی، امی مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تب امی چونک گئی تھی۔ وہ بولی، آؤ تمہاری گھبراہٹ تو میں دور کروں۔ امی میرے ساتھ آ گئی۔ ہم باجی کو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں اور دوسرے کمرے سے تیسرے کمرے میں ڈھونڈتے رہے، مگر وہ نہ ملی۔ اب تو امی کے چہرے کی بھی رنگت اڑ گئی تھی اور تب نکاح کا شور اٹھا تھا۔ ابو کمرے میں آئے، ان کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ شاید ان کے دل پر بھی الہام اتر آیا تھا کہ ان کی چہیتی بیٹی ان کی عزت کو تار تار کر گئی ہے۔ ابو کہنے لگے، نازیہ سے کہو کہ مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ امی روتے ہوئے بولی، شفیق نازیہ نہیں مل رہی۔ ابو نے امی کی جانب بڑی حیرت سے دیکھا تھا، پھر کہنے لگے، کیا مطلب وہ نہیں مل رہی؟ یہیں کہیں ہوگی۔ امی روتے ہوئے بولی، میں نے گھر کا کونا کونا چھان مارا ہے۔ ابو تو دل پر ہاتھ رکھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگے تھے۔ وہ بولے، خدیجہ اب میری عزت خاک میں مل جائے گی، کوئی مجھے اس رسوائی سے نہیں بچا سکتا۔ تم ہی کہو اب میں کیا کروں؟ لوگوں کا سامنا کیسے کروں؟ کیسے جا کر باراتیوں سے کہوں کہ تم لوگ خالی ہاتھ لوٹ جاؤ، کیونکہ میری بیٹی نے تو میری عزت نیلام کر دی ہے۔ امی بھی روئے چلے جا رہی تھی۔ پھر وہ بولی، شفیق آپ بستر پر لیٹ جائیں، میں جا کر بہانہ بنا دیتی ہوں کہ میرے شوہر کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، ایسے میں ہم اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کر سکتے۔ ابو بولے، خدیجہ تم میں اتنا حوصلہ ہے؟ امی نے اپنے آنسو پونچھے اور کہنے لگی، آپ کی عزت بچانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ تب ابو پھنکار کر بولے، کاش تم نے بچیوں کی اچھی تربیت کر لی ہوتی۔ امی نے جا کر سب کے سامنے کہہ دیا تھا کہ میرے شوہر کو دل کا دورہ پڑا ہے، ایسے میں ہم اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کر سکتے۔ برائے مہربانی آج آپ بارات واپس لے جائیں، پھر کسی دن اپنی امانت کو سادگی سے نکاح کر کے اپنے ساتھ لے جائیے گا۔ ہر طرف چمگوئیاں ہونے لگی تھی۔ امی نے تو آ کر خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ لوگ طرح طرح کے سوال کر رہے تھے جن کا جواب ہمارے پاس نہیں تھا، اسی لیے ہم سب ایک ہی کمرے میں دب کے بیٹھے تھے۔ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ نازیہ باجی کا ہاتھوں ہمیں اس قدر ذلالت سہنا پڑے گی۔ پھر رات بہت دیر کے بعد ہمارا گھر خالی ہوا تھا۔ لوگ اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ انہیں کوئی نہ کوئی چٹپٹی خبر مل ہی جائے گی۔ ہماری رات تو یوں ہی آنکھوں میں کٹی تھی۔ صبح ہوئی تو ابو نے گھر میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ وہ تن تنہا نازیہ باجی کا جہیز اٹھا کر چھت والے کمرے میں پھینکتے جا رہے تھے، وہ کمرہ جو پچھلے کئی سالوں سے بند پڑا تھا۔ بھائی آگے بڑھا اور بولا، ابو میں آپ کی مدد کر دوں؟ ابو کہنے لگے، میرے نزدیک کوئی بھی نہ آئے، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
امی کہنے لگی شفیق آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، بچہ آپ کی مدد کر دے گا۔ ابو بولے تم تو بات ہی مت کرو خدیجہ، تمہیں میرا اتنا خیال ہوتا تو اپنی بیٹیوں کو لگام ڈال کر رکھتی۔ امی بیچاری بھی شرمندہ سی ہو جاتی تھی۔ ابو نے سارا سامان چھت والے کمرے میں پھینک دیا تھا اور پھر اس کا تالا لگا دیا۔ ابو کہنے لگے کہ آج کے بعد اگر کوئی ادھر جانے کی کوشش کرے گا تو وہ میرا مرا منہ دیکھے گا۔ اس دن کے بعد ہمارے گھر میں عجیب سی صورتحال تھی، ہر فرد ایک دوسرے سے نظریں چرانے پر مجبور تھا۔ ابو بھی ہم سب سے چھپ چھپ کر روتے تھے۔ باجی کے جانے کے بعد سب نے بہت تنگی کاٹی تھی، مگر سب سے زیادہ مشکل حالات مجھے دیکھنے پڑے تھے، کیونکہ ابو نے میرا چھت پر جانا بھی بند کر دیا تھا۔ وہ جب بھی مجھے دیکھتے تو طنز کرنے لگتے کہ یہ بھی اپنی بہن کی طرح میرا نام ڈبو کر چلی جائے گی۔ اس آنے کے 2 ہفتے بعد ابو میں اتنی ہمت پیدا ہوئی تھی کہ وہ اپنی دکان کھول لیں، پر وہ زیادہ دیر اب دکان بھی نہیں چلاتے تھے، بہت جلدی گھر واپس آ جایا کرتے تھے اور پھر آتے ہی وہ چھت پر چلے جایا کرتے۔ جب وہ نیچے آتے تو بہت تھکے تھکے سے ہوتے، آنکھیں سرخ سی ہوئی ہوتی، ان کے پورے وجود سے شکست خوردگی جھلک رہی ہوتی تھی۔ امی کہتی تھی کہ تمہارے ابو ہم سب سے چھپ کر چھت پر جا کر روتے ہیں۔ ہمیں تو یہی لگا تھا کہ باجی کی شادی کا یہ قصہ ختم ہو گیا ہے، مگر 1 مہینے بعد لڑکے والوں کی طرف سے ہمیں فون آ گیا تھا۔ احسن کی دادی کہہ رہی تھی کہ ہم نے اتنا عرصہ آپ سے رابطہ اس لیے نہ کیا کیونکہ ہم ناراض تھے، بھلا یہ کوئی بات ہوئی کہ بارات کو آپ لوگوں نے واپس کر دیا؟ مگر اب ٹھنڈے دماغ سے سوچا تو لگا کہ آپ کی بھی کوئی مجبوری ہو گئی ہوگی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بڑی بیٹی نے اس رشتے سے انکار کر دیا ہو اور آپ نے اپنی عزت بچانے کے لیے شفیق بیٹی کی بیماری کا بہانہ بنا لیا ہو۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ شفیق بیٹے سے مشورہ کر لیں، اگر آپ مناسب سمجھے تو اپنی چھوٹی بیٹی احسن کے لیے دے دیں، کیونکہ ہم نے بہت سے گھروں میں رشتہ ڈھونڈا ہے مگر ہر جگہ ملاوٹ ہی ملی ہے۔ آپ کا گھرانہ ہمیں اچھا لگا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہماری رشتہ داری آپ سے ہو جائے۔ امی کہنے لگی ٹھیک ہے، میں شفیق سے مشورہ کروں گی۔ امی نے فون بند کر دیا اور مجھ سے بولی شازیہ تم کہو تمہیں یہ رشتہ منظور ہے؟ میں نے کندھے اچکا دی اور بولی امی باجی کے جانے کے بعد ابو نے جس طرح سے میرا جینا دھوبر کیا ہوا ہے وہ مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں تو یہی چاہتی ہوں کہ دن سے رات نہ ہو اور میں یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں اور کبھی لوٹ کر آپ کے گھر واپس نہ آؤں۔ امی میرے گلے کے گرد باہیں ڈال کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی بیٹی بس ہمارے نصیب ہی ایسے ہیں، کسی کی کیے کی سزا ہمیں ملتی ہے۔ تمہاری ماں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا اور اب تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری تقدیر بدل جائے مگر میں کیا کروں، میں تو خود مجبور ہوں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ امی اس قدر ٹوٹی ہوئی تھی کہ مجھے ان کی ہمت بندھانا پڑی تھی۔ میں بولی امی آپ خفا مت ہوں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی کیونکہ ابو کی واپسی کا وقت ہو گیا تھا۔ آج میرا دل عجیب سی لے میں دھڑک رہا تھا کیونکہ میری قسمت کا فیصلہ ہونا تھا۔ جیسے ہی گھر کا دروازہ کھلا میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں آ کر بیٹھ گئی۔ ابو گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے اطراف کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ صحن کو خالی پا کر وہ دبے قدموں سے کچن میں چلے گئے تھے۔ مجھے ان کے انداز پر حیرت ہوئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ کچن سے واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں مجھے دودھ کا گلاس نظر آیا۔ ان کا انداز ہنوز ویسا ہی تھا، وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے جیسے وہ یہ کام بڑی رازداری سے کر رہے ہیں، حالانکہ یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں تھی۔ ایک مرد اپنے گھر کے کچن سے ایک گلاس کیا جتنا دل چاہے دودھ لے سکتا ہے۔ پھر ابو وہ گلاس پکڑ کر آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگے اور چھت پر چلے گئے۔ میں ہکا بکا بیٹھی رہ گئی تھی۔ یہ سب جو ابھی میری نظروں نے دیکھا تھا یہ کیا تھا؟ یہ بہت عام سی بات تھی مگر ابو کے خفیہ سے انداز نے اسے خاص بنا دیا تھا۔ پھر مجھے اس بات کی بھی فکر ہوئی کہ امی ابو کے آنے کے بعد کمرے سے کیوں نہ نکلی، کیونکہ ابو جیسے ہی باہر سے آتے تھے امی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ابو کے پاس آ جایا کرتی تھی، ان سے کھانے کا پوچھتی اور پھر تازہ پھلکی بنا کر دیتی۔ میں دبے قدموں سے امی کے کمرے میں گئی تو پتہ چلا کہ وہ تو سو رہی ہیں۔ خیر ابو آدھے گھنٹے بعد چھت سے اتر آئے تھے، ان کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ آج زندگی میں پہلی بار مجھے اپنا باپ مشکوک لگا تھا۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں تھا۔ پھر امی بھی نیند سے بیدار ہو گئیں تو وہ ابو کے لیے کھانا بنانے لگی تھی۔ امی نے کھانا بنا کر ابو کے سامنے رکھ دیا اور ان کے پاس ہی چارپائی پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی شفیق آج احسن کی دادی کا فون آیا تھا۔ ابو لقمہ منہ میں ڈالنے ہی لگے تھے مگر ان کا ہاتھ وہیں پر رک گیا۔ وہ بولے کیا کہہ رہی تھی وہ؟ ابو کے چہرے پر اس وقت بہت زیادہ اضطراب تھا۔ میں یہ سب اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ امی بولی وہ کہنے لگی کہ اگر آپ اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ ہمیں نہیں دے سکے تو چھوٹی کا دے دیں۔ ابو نے اسی وقت کھانا اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ وہ غصے سے دھاڑ کر بولے ان سے کہنا تھا کہ میری بیٹی کے نصیب ابھی اتنے بھی خراب نہیں ہوئے کہ تم جیسے بےغیرت لوگوں کو رشتہ دے دے۔ جہاں میں چونکی تھی وہیں امی بھی دنگ رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی شفیق آپ کی اس بات کا کیا مطلب؟ کیا وہ لوگ اچھے نہیں ہیں؟ ابو نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگے
آج کے بعد ان کا فون آئے تو بھی مت اٹھانا۔ جب امی بھی غصے سے بولی، آپ کو تو اپنی عقل پر بہت یقین تھا، آپ کے خیال میں تو عورتیں کم عقل ہوتی ہیں، پھر آپ سے اتنی بڑی چوک کیسے ہو گئی؟ آپ نے کیسے نازیہ کا رشتہ ایسے لوگوں میں دے دیا جو برے تھے؟ ابو ادھر ادھر دروازوں کو ٹھٹے مارتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، نازیہ تم نے میری زندگی خراب کر دی، میں تمہیں کیا کہوں اب؟ میں بھی عجیب سی ذہنی تناؤ سے گزر رہی تھی۔ اب میں لاشعوری طور پر ابو کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے لگی تھی۔ وہ بہت عجیب سے ہو گئے تھے، ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ میرے ابو ہوں، وہ تو کوئی بہت ہی شفاق سے انسان لگتے تھے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کے اعمال ان کے چہروں سے جھلکنے لگتے ہیں۔ ابو کے اعمال بھی ان کے چہرے سے جھلکنے لگے تھے۔ ان کا چہرہ ایسا ہو گیا تھا کہ دیکھ کر ہی ڈر لگنے لگا تھا، اسی لیے میں تو ان سے چھپ چھپ کر ہی رہتی تھی۔ وہ جتنی دیر گھر میں ہوتے میں اپنے کمرے سے نہ نکلتی، جبکہ امی تو ہر وقت غنودگی میں ڈوبی رہتی تھی۔ بھائی تو اسکول سے ٹیوشن اور پھر ٹیوشن سے قرآن پاک پڑھنے چلا جاتا تھا۔ وہ رات دیر گئے گھر لوٹتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھی گھر کے ماحول سے فرار چاہتا ہو۔ اب میں نے اکثر ابو کو چھت پر دودھ لے جاتے دیکھا تھا، سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ دودھ کا گلاس اوپر کیوں لے کر جاتے ہیں۔ میں اب ہر وقت ذہنی پریشانی کا شکار رہتی تھی، اسی وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آتی تھی۔ میں سارا دن نازیہ کو یاد کرنے لگی تھی۔ نازیہ باجی میری ہمدرد دوست تھی، کاش وہ اتنا غلط قدم نہ اٹھاتی۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی، آس پاس سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھ گئی تھی۔ تب مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا، کوئی ہمارے صحن میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ میں نے غور کیا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا باپ تھا۔ میں چونک گئی تھی۔ ابو کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت مضطرب ہو۔ مجھے آج ان پر ترس آنے لگا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کاش ابو نے ہم دونوں کے درمیان اس قدر فاصلہ نہ بڑھا لیا ہوتا تو میں ان کے پاس چلی جاتی، ان کا دکھ درد بانٹ لیتی۔ تھوڑی دیر ابو یوں ہی صحن میں چہل قدمی کرتے رہے اور پھر وہ کچن کی طرف بڑھ گئے۔ میرے دل میں دھموکا سا پڑا تھا، کیا میرے باپ کو بھوک لگی تھی؟ تھوڑی دیر کچن میں کھٹپٹ ہوتی رہی اور پھر وہ باہر نکل آئے۔ ان کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی اور ان کے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ تمام زینے عبور کر کے وہ چھت پر چلے گئے تھے، جبکہ میں سکتے کسی کیفیت میں بیٹھی رہ گئی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ ابو کیا کرنے چاہ رہے تھے؟ وہ چھت پر کبھی دودھ تو کبھی کھانا لے کر کیوں جاتے تھے؟ اب مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے، اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے باپ کا راز معلوم کر کے ہی رہوں گی۔ مجھے خوف تو بہت آ رہا تھا، مگر آج ہمت کر کے ٹھان لی تھی۔ میں بھی زینہ زینہ چڑھتی چھت پر پہنچ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے مزید حیرت ہونے لگی تھی کہ وہ کمرہ جہاں ابو نے باجی کا جہیز رکھا تھا وہ کھلا ہوا تھا اور اس سے روشنی آ رہی تھی۔ میں آگے بڑھتی گئی، کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اسی لیے میں چھپ کر اندر کا سارا منظر دیکھنے لگی تھی۔ اندر تو باجی بیٹھی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ ابو لقمہ بنا بنا کر باجی کے منہ میں ڈال رہے تھے۔ دونوں چپ تھے مگر ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میری سمجھ سے باہر تھا۔ پھر بڑی دیر بعد ابو بولے، نازیہ تم میری بیٹی نہیں ہو۔ باجی پھٹ پڑی تھی۔ وہ کہنے لگی، اسی بات کی سزا مل رہی ہے نا کہ میں آپ کی اولاد نہیں ہوں۔ آپ یہ گھنونی حرکت کبھی شازیہ کے ساتھ کرتے تھے۔ ابو جلدی سے بولے، نازیہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، مگر تم جانتی ہو میں یہ سب شازیہ کے ساتھ کبھی نہیں کر سکتا۔ نازیہ باجی رونے لگی تھی۔ وہ بولی، مجھے وجہ جاننی ہے، آپ نے مجھے اس حب سے بیجا میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ ابو بولے، تو پھر سنو، آج میرے پاس بہت وقت ہے۔ خدیجہ کو تو میں اب ویسے بھی کھانے میں نیند کی دوا ملا کر دیتا ہوں، تو وہ سارا دن اور ساری رات بے سود سوئی رہتی ہے۔ مگر یہ جو شازیہ ہے نا، اس کی وجہ سے کبھی میں چھت پر زیادہ دیر نہیں رک سکا تھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس سے مجھ پر شک نہ ہو جائے۔ رات کے اس پہر سبھی سو رہے ہیں، اسی لیے آج میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ نازیہ، ہم 2 بہن بھائی تھے، ایک میں اور ایک مجھ سے بڑی بہن۔ وہ مجھ سے پورے 7 برس بڑی تھی، اسی لیے ان کی شادی مجھ سے پہلے کر دی گئی تھی۔ باجی کی شادی کے بعد ہمارے گھر میں بہت خاموشی چھا گئی تھی، تو میرے والدین نے یہ طے کر لیا کہ وہ میری شادی کر دیں گے۔ انہوں نے میرے لیے خدیجہ کو پسند کر لیا اور ہمارا رشتہ طے پا گیا۔ مگر انہی دنوں میں ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، کیونکہ باجی بیوہ ہو کر گھر واپس آ چکی تھی۔ باجی تنہا نہیں آئی تھی، بلکہ ان کی گود میں 4 ماہ کی بچی بھی تھی۔ باجی اتنی غمزدہ سی رہتی تھی کہ نہ انہیں اپنا ہوش تھا اور نہ ہی بچی کا۔ میری والدہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی، وہ اس چھوٹی بچی کو سنبھال نہیں سکتی تھی، اسی لیے امی نے میری شادی بڑی جلدی میں کر دی۔ شادی کی رات امی نے وہ بچی میری گود میں ڈال دی اور کہنے لگی کہ یہ بچی اب تمہاری اور خدیجہ کی ہے۔ امی کی بات سن کر میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ تب وقت بھی اور طرح کا تھا، انکار کرنے کی جسارت مجھ میں نہیں تھی، اسی لیے میں اس بچی کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گیا تھا اور میں نے منہ دکھائی کے تحفے میں اپنی بیوی کو وہ بچی تھما دی تھی۔ تم جانتی ہو کیا وہ بچی کون تھی؟ وہ بچی تم تھی نازیہ۔ خدیجہ نے تمہیں ہاتھوں ہاتھ لیا تھا
और फिर तुम पर इतना प्यार निछावर किया कि मैं ये भूल ही गया कि तुम मेरी बेटी नहीं हो बल्कि बाजी की बेटी हो। तुम जब बोलने लगी तो खतीजा को अम्मी कहती थी और अपनी सगी माँ को पप्पू। बाजी की हालत कुछ संभली तो मेरे वालिदैन उनका रिश्ता ढूंढने लगे थे। बाजी ने एक लड़के का नाम खुद ही ले लिया कि मेरी उससे शादी करवा दी जाए। अब्बू ने मेरी ड्यूटी लगा दी थी कि तुम उस लड़के की छानबीन करके मुझे बताओ। मैंने पता किया तो वो लड़का फ्रॉडिया निकला था। इसीलिए अब्बू ने बाजी से कह दिया कि मैं तुम्हारी शादी उस जगह नहीं करूंगा। हमें लगा कि बाजी सब कुछ समझ गई है, मगर एक रात वो घर से भाग गई थी। हम पर तो कयामत टूट पड़ी थी। ये सब कैसे हो सकता था? अब्बू तो इस गम को बर्दाश्त ही न कर सके और खालिक हकीकी से जा मिले। पीछे मुझे और तुम्हें खतीजा ने ही संभाला था, फिर मेरे घर बेटी हुई और फिर बेटा। मगर इतने साल गुजर जाने के बावजूद मैं बाजी की गलती को भूल नहीं पाया था। फिर वक्त गुजरता गया और मैं तुमसे अपनी औलाद से बढ़कर मोहब्बत करने लगा था। मगर कभी कभार मुझे ये ख्याल आता कि कहीं तुम भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर न चल निकलो तो मेरा जीना दोभर हो जाता। इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी से तुम्हारा रिश्ता ढूंढा और तुम्हारी शादी तय कर दी। लड़के की माँ तो कोमे में थी मगर दादी और बहन तो मौजूद थी ना। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ये शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। मगर पता है क्या हुआ? जिस दिन तुम्हारी बारात थी, लड़के की वालदा ठीक होकर बारात में शामिल होने के लिए आ गई। और तुम जानती हो कि वो कौन थी? लड़के की माँ तो मेरी बाजी और तुम्हारी सगी वालदा थी, यानी वो लड़का एहसन तुम्हारा भाई था। मैं ये सब देखकर बहुत परेशान हो गया था। इसीलिए तुमसे कहा कि छत पर आकर मेरी बात सुनो। और फिर मैंने तुम्हें छत वाले कमरे में बंद कर दिया। मैंने सोचा था कि सुबह तक खदीजा को हकीकत बता दूंगा, मगर फिर ख्याल आया कि मैंने तुम्हारी माँ की शादी होने नहीं दी थी। वो घर छोड़कर भाग गई थी। अब तुम्हारी शादी भी नहीं हो सकी तो कहीं तुम भी न घर छोड़कर भाग जाओ। इसीलिए मैंने तुम्हें यहीं पर कैद रखा। मगर तुम ये न समझना कि अपनी बहन की बेटी को यहाँ कैद करके मैं अपनी औलाद से प्यार करता रहा हूँ। जिस दिन से तुम्हें यहाँ बंद किया है, मैंने शाजिया से भी बात करना छोड़ दिया है। तुम्हें इस कैद में रखा है तो शाजिया के साथ भी मैं बहुत सख्ती से पेश आता हूँ। वो कहने लगी, अब्बू, अगर मैं घर से भाग जाती तो भी आपकी इज्जत खाक में मिल जाती, मगर आपने मुझे यहाँ बंद करके भी तो अपनी इज्जत खाक में ही मिला ली है। लोग तो बातें बनाते ही होंगे कि नाजिया घर से भाग गई होगी, तभी तो उसकी बारात खाली लौट गई। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि फजर की अजान फिजा में गूंजने लगी थी। अब्बू जल्दी से उठे और बोले, नाजिया बेटी, मुझे माफ कर देना, अब मैं जा रहा हूँ। हो सकता है कि किसी की आंख खुल जाए। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, नहीं अब्बू, मैं अपनी बाजी पर यह जुल्म नहीं होने दूंगी। इनकी वालदा ने जो गलती की है उसकी सजा मैं अपनी बाजी को नहीं मिलने दूंगी। अल्लाह का कानून है, वो हमेशा उसी बंदे को सजा देने का वादा करता है जिसने गलती की हो। फिर आपने उसके बंदे होकर ये सब क्यों किया? अब्बू मेरी बातें सुनकर बौखला गए थे, इसीलिए वो जल्दी से नीचे चले गए। मैं बाजी का हाथ पकड़कर नीचे ले आई थी। अब्बू इतने शर्मिंदा थे कि सुबह से निकले रात गए घर वापस आए थे। तब हम सब बहन भाइयों ने अदालत लगाई थी। अम्मी जज थी। अब्बू रो रो कर सबसे माफी मांगते रहे। बाजी ने ही अब्बू को माफ करने में पहल की थी। फिर हम सब ने भी जोर दिया था कि हम अब्बू को माफ कर दें। सब कुछ ठीक हो गया था। अब्बू ने बाजी को इजाजत दे दी थी और वो अपनी वालदा से मिलने लगी थी और बहुत जल्द उनकी एक बहुत अच्छी जगह शादी होने वाली है। हमें उम्मीद है कि मुश्किल वक्त कट गया है। आगे खुशियां ही खुशियां हमारी मुंतजिर होंगी इंशाअल्लाह। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।